हाँ वो चारे नवे पड़ गया का ख़त्म हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ہمارے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے حد ہی احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو اس دنیا کے اندر انسان بنا کر، اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا کے اندر پیدا کیا۔ ایسے تو اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات اس دنیا کے اندر بے شمار ہیں۔ اللہ کی مخلوق اس دنیا کے اندر اتنی ہے کہ اس کا شمار کرنا انسان کے بس میں نہیں۔ تو جہاں اللہ تبارک و تعالی کے بے شمار مخلوقات ہیں، بے شمار مخلوق ہے، اس میں سے اللہ تبارک و تعالی نے اشرف بنایا، معزز بنایا، مکرم بنا کر انسان کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی دنیا کے اندر انسان کو معزز بنا کر کے، اشرف بنا کر کے اتنی بڑی جو دنیا بنایا ہے، یہ سب انسان کے فائدے کے لیے، کہ انسان اپنی ضرورت کو پوری کر سکے، انسان اپنی خواہشات کو پوری کر سکے۔ تو یہ جو رنگ اور برنگ کے ہم اور آپ اللہ کی مخلوق کو دیکھتے ہیں، ان سے ہم اور آپ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے نظام کو دن بدن، رات بدن، سال کی ترتیب، مہینے کی ترتیب، ہفتے کی ترتیب، دن اور رات کی ترتیب کے ذریعے سے قائم کیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر اللہ رب العزت کے صرف ایک احسان کا اگر انسان بدلہ چکانا چاہے تو انسان کی یہ طاقت نہیں ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے اس ایک احسان کا بدلہ چکا سکے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر انسان کو اشرف بنا کر کے، معزز بنا کر کے، مکرم بنا کر کے اس دنیا کے اندر پیدا کیا۔ تو انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ سرزد ہوتے ہیں، برے اعمال سرزد ہوتے ہیں، کیونکہ انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہوگی، گناہ سرزد ہوں گے۔ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے گناہوں کی معافی کے لیے، استغفار کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایام کو متعین کیا، مہینے کو متعین کیا۔ بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں، بہت سارے اوقات اللہ تبارک و تعالی نے متعین کر دیا کہ اس
متعینہ وقت کے اندر، اوقات کے اندر، ایام کے اندر اگر بندہ اللہ کی طرف رجوع ہوگا، یعنی اللہ کہتا ہے کہ میری طرف رجوع ہوگا اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، چاہے وہ گناہ دنیا کے اندر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، درختوں کے پتوں کے برابر کیوں نہ ہو۔ دنیا کے اندر جتنے درخت پائے جاتے ہیں، ہر درخت کے پتوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ان دنیا کے اندر جو درخت ہیں، اس درختوں کے اوپر جو پتے ہیں، اس کے برابر بھی اگر انسان گناہ کر لیتا ہے، اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ یا اسی کے ساتھ ساتھ آسمان کے اوپر جو ستارے چمکتے ہیں، جسے ہم اور آپ رات کے اندر دیکھتے ہیں، بے شمار ستارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان میں مزین کیا ہے۔ ان ستاروں کے برابر بھی اگر کوئی کسی انسان کا گناہ ہے، اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے انسان سے۔ یہاں تک کہ یہ ہمارے زمینوں کے اوپر جو ذرات ہیں بالو کی شکل میں، ان ذرات کے برابر بھی اگر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس سے یہ مبالغہ ہے کہ اگر کوئی انسان پوری زندگی گناہ کرتا رہے، پورے سال گناہ کرتا رہے، اس کی زندگی گناہی میں گزری ہے، برائیوں میں گزرا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ بندے مایوس مت ہو، آ میری طرف رجوع کر، میں تیرے لیے متعین کیا ہے۔ کبھی اللہ تبارک و تعالی رمضان کی شکل میں ہمیں موقع دے رہا ہے، آواز دے رہا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو اس مبارک مہینے کے اندر اپنے گناہوں کی معافی کروا لے، اپنی مغفرت کروا لے۔ تو کبھی اللہ تبارک و تعالی شب قدر کی رات دے کر کے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے، اپنے بندوں سے خطاب کرتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو اس مبارک رات کے اندر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے خطاؤں کی معافی مانگ لے۔ اسی طریقے سے ایک رات ہے جو رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ کہلاتا ہے، شعبان المعظم، جس رات کو ہم اور آپ شب برات کی رات سے گنا۔ یہ رات بہت ہی مبارک رات ہے۔ اس رات کے اندر جب میرے محترم بزرگوں اور دوستوں سورج غروب ہوتا ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر، جو آسمان ہماری نظروں سے دکھائی دیتا ہے، اس آسمان پر اللہ تبارک و تعالی جلوہ گر ہوتے ہیں، اور صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالی اپنے گنہگار بندوں سے، اپنے بندوں سے پکارتے ہیں، آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، میں اسے بخش دوں گا۔ ہے کوئی ایسا بندہ جو اپنی بیماری سے جھنجھلا چکا ہے، وہ اپنی بیماری سے نجات چاہتا ہے، ہم اسے اس کی بیماری سے نجات دیں گے۔ ہے کوئی ایسا بندہ جو اپنی اولاد سے پریشان ہو چکا ہے، ہم اس کو نیک صالح اولاد عطا کریں گے۔ ہے کوئی ایسا بندہ جو بے اولاد ہے، اسے اولاد چاہیے، اسے نیک صالح اولاد عطا کریں گے۔ غرض کے انسان جو بھی مانگے گا اس رات کے اندر، اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آ کر کے یہ ندا دیتا ہے کہ مانگو، جو بھی مانگنا ہے میں اسے عطا کروں۔ لیکن یہ بندہ ہے، اپنے رب کی ربوبیت کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بندہ اپنے بچوں کے ذریعے سے، خود اپنے اعمال کے ذریعے سے اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ اے رب تو پکارتا رہا، تیرا کام پکارنا ہے، میرا کام نافرمانی کرنا ہے۔ نہیں بھائیو، اللہ تبارک و تعالی کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے کہ آپ سے خطاب کر رہا ہے، آپ کو بلا رہا ہے کہ آؤ معافی مانگو، معافی کی جائے گی، معاف کر دیا جائے گا۔ میری رحیمی کو دیکھو، میری کریمی کی طرف متوجہ ہو۔ لیکن بندہ اپنی عیاشی کے اندر، اپنی دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے
اللہ کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ اس رات کے اندر بیجا اسراف کیا جاتا ہے۔ اس رات کے اندر شب برات کی رات ہے، اللہ کی طرف مخاطب ہونا چاہیے تھا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے تھی، لیکن اس کے برخلاف بندہ یہ اعمال کرتا ہے کہ لغویات میں لگ جاتا ہے، چراغ روشن کرتا ہے، پٹاخے پھوڑتا ہے، خود نہ پھوڑ کر کے اپنے بچوں سے پھوڑواتا ہے۔ اور بہت ساری جگہ تو ایسا دیکھا گیا کہ نوجوان لوگ بھی اس پٹاخے کو پھوڑتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے شب برات کی رات کی قدر کی ہے۔ نہیں بھائیو، شب برات کے رات کی قدر یہ نہیں ہے کہ آپ خوب روشنی بجائے اور پٹاخے پھوڑے اور خوب حلوہ اور ملیدے کھائیں، خوب بریانی توڑے، اس کا نام نہیں ہے میرے محترم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو مغفرت کی رات قرار دیا ہے۔ اس رات کے اندر ہمارے پورے سال کے اندر جو گناہ ہوئے ہیں، نہ انجانی میں یا جان بوجھ کر کے ہو یا نہ جانے، جس اعتبار سے بھی اگر ہم نے گناہ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف کرنے کے لیے آسمان دنیا پر آیا اور آپ سے خطاب کر رہا ہے کہ معافی منگوا لو، مغفرت کروا لو۔ لیکن اس کے باوجود ہم اگر آپ اپنے گناہوں کی معافی نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمارا ہی قصور ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ رات جو شب برات کی رات کہلاتی ہے، اس میں نفلی عبادت ہے۔ آپ جس اعتبار سے ہو، آپ اپنی وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اللہ سے معافی مانگے، اپنے گناہوں کی استغفار کرے، لیکن ایسا ہم نہیں کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ رات فیصلے کی رات ہے۔ جس طریقے سے دنیا کے اندر ہم اور آپ کسی مقدمے میں پھنس جاتے، کیس ہو جاتا ہے، اب کیس کی تاریخ متعین ہوتی ہے، 4 مرتبہ 5 مرتبہ جج کے پاس جانا ہوتا ہے، ایک لمبی مدت تک کیس چلتا ہے، لیکن پھر ایک دن نہ ایک دن اس کیس کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو جیسے ہی جب کیس کے فیصلے کی تاریخ آتی ہے تو ہمیں اور آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں تاریخ کو جج صاحب ہمارے کیس کا معاملہ رفع دفع کر دیں گے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس تاریخ کو کورٹ میں جا کر کے پہلے حاضر ہوتے ہیں اور خوشی کے اثرات ہوتے ہیں کہ آج ہمارے چھٹکارا مل جائے گا، ہمیں جو مصیبت ملی ہوئی تھی اس سے ہمیں نجات مل جائے گا۔ تو اسی طریقے سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پورے سال جو ہم نے جو بھی کیا ہے، جیسا کیا ہے، اس کا فیصلہ شب برات کی رات میں ہوتا ہے۔ اس لیے یہ فیصلے کی رات ہے، ہمیں اپنے اعمال اچھے کر کر کے اس رات کے اندر اللہ رب العزت کو منوانا ہے کہ اللہ آپ سے کہ ہم نے نافرمانی کی، روگردانیاں کی ہیں، اب میں آئندہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگلی جو ہماری زندگی ہوگی وہ آپ کی فرما برداری کے مطابق زندگی گزرے گی، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ اس دنیا کے اندر اللہ کی فرما برداری کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اس سے آپ کا فائدہ ہے۔ آپ اس رات کے اندر اللہ رب العزت سے جو چاہے وہ منگوا لیں، اللہ ہماری طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی فضیلت بیان کیا کرتے تھے، خود آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، 3 صحابی کا ذکر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ شب برات کی رات میں آقا علیہ السلام ہمارے ساتھ سوئے ہوئے تھے، اچانک آقا علیہ السلام اپنے بستر سے اٹھے اور چل دیے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی، میرے دل کے اندر یہ خیال گوجا کہ آج باری ہماری ہے اور ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے یہاں ہماری باری کو چھوڑ کر کے اپنی دوسری بیوی کے پاس جا کر رات گزاریں گے۔ اس چنتے میں جو عورت کی فطرت ہوتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ
आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पीछा किया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा कि आप जन्नतुल बक़ी की तरफ तशरीफ़ ले गए, और जन्नतुल बक़ी के अंदर जाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इतना दुआ किया। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं भी उनके साथ पीछे हाथ उठा करके दुआ कर रही थी। मेरे हाथ दर्द करने लगे, दुखने लगे, यहाँ तक कि मैंने अपने हाथ को नीचे कर दिया, फिर उठाया, फिर थक गए, फिर नीचे किया। यहाँ 3 मरतबा हम हाथ उठाते रहे और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ करते रहे। यह हाल है हमारे नबी का जो बख्शे बख्शाए हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रुबूबियत का इकरार करने के लिए अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं, अपने उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं। और आज हम उसके उम्मती होने के साथ साथ नाम तो लेते हैं, लेकिन जो होना चाहिए, जो तरीक़ा होना चाहिए, उससे हम और आप दूर होते जा रहे हैं। हमारे माशरे के अंदर इस रात के अंदर कब्रिस्तान जाने का रिवाज हो चुका है। यकीनन मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जन्नतुल बक़ी में गए हैं, कब्रिस्तान गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जमात बना करके तवातुर के साथ हर साल गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदगी में 1 मरतबा गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो चीज़ जिस तरीके से साबित है उसको उतना ही तक रहने दिया जाए। आप तन्हा जाए, आप जमात बना करके पूरे ख़ानदान को लेकर के, पूरे परिवार को लेकर के आप कब्रिस्तान के जा रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है, ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। आप इस रात के अंदर बेहतरीन खाने खा रहे हैं, यकीनन अल्लाह ताला ने आपको दिया है, खाएं, लेकिन ऐसा ना हो कि आप उस बिरयानी के चक्कर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत से गाफिल हो जाए। आप हलवा और मलीदा खाने के चक्कर में आप अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से न करवा सके। असल मकसद मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों इस रात का यह है कि हम और आप अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी फरमाएं। रिवायत के अंदर आता है कि इस रात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ का फैसला करता कि आगे का जो साल है उस साल के में कौन जिंदगी, किसको कितनी ज़िंदगी मिलेगी, किसको खुशहाली मिलेगा, किसको क्या होगा, उसकी तकदीर का फैसला किया जाता। जिस तरीके से दुनिया के अंदर हुकूमत हो या हम और आप हैं, अपने घर का पिछले साल का बजट तैयार करते हैं। हर हुकूमत पिछले साल का बजट पेश करती है कि इस फंड में इतना खर्चा हुआ, इस फंड में इतना खर्चा हुआ, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये कानून, ये बजट ऐसा बजट है कि अल्लाह तबारक व तआला 1 साल के अगला बजट तैयार करते, पिछले बजट की माफ़ी तलाफ़ी करवाते हैं और अगला बजट तैयार करते हैं। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हमारी जो अगली ज़िंदगी होगी, इस ज़िंदगी की खुशहाली के लिए अल्लाह की फरमा बरदारी के मुताबिक हमारी ज़िंदगी गुजरे, इसके लिए हमें और आपको इस रात के अंदर कोशिश करनी चाहिए। हमें और आपको मस्जिद में आकर के भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। मस्जिद भी इबादत की जगह है, लेकिन ये जो नवाफिल की इबादत है, ये सबसे बेहतर इबादत जो नफिल इबादत कहलाती है, वो तन्हाई की इबादत कहलाती है। हम और आप मस्जिद में आकर के शोर और हंगामा करेंगे, तस्बीह खटखटा रहे हैं, कोई उधर बातें कर रहा है, कोई उस कोने में बातें कर रहा है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये मस्जिद की बेहुरमती है, ये मस्जिद की बेहुरमती है। हमें अपने औलाद को भी चाहिए, अपने बच्चों को भी चाहिए कि इसकी तरगीब दे, उसे समझाएं कि बच्चे, कि मेरे लाल, ये मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ शोर और हंगामा नहीं करते हैं, ये खेलने की जगह नहीं है, खेलने की जगह मस्जिद से बाहर है। तो हम भी मस्जिद का एहतराम करें और अपने बच्चों से भी मस्जिद का एहतराम कराएं। ख़ास तौर से शब बारात की रात में मस्जिद के साथ बेहुरमती की जाती है, शोर, इबादत करने के बजाय शोर और हंगामा किया जाता है, चाय बनाए जाते हैं, चाय बांटी जाती है। ये सब मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये इबादत का हिस्सा नहीं है, ये सब इबादत का हिस्सा नहीं है। इबादत का हिस्सा तो यह है कि आप यकसुई के साथ तन्हाई में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें,
تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ رات جو ہے بڑی مبارک رات ہے، مغفرت کی رات ہے، لیکن اتنے اللہ رب العزت کی وسعت کے باوجود کہ اللہ آپ سے خطاب کر رہا، آپ کو پکار رہا کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے مصیبت سے چھٹکارا چاہے، میں اس کو مصیبت سے چھٹکارا دے دوں گا، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس کے باوجود، اتنی ساری وسعت کے باوجود، اتنی ساری چھوٹ کے باوجود، 3 قسم کے انسان ایسے ہیں کہ جس کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ 3 قسم کے انسان ایسے ہیں کہ جس کی مغفرت اس مبارک رات کے اندر بھی نہیں ہوتی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا وہ شخص ہے جو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتا ہو، جو اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے اندر شرک کرتا ہو۔ اگر ذرہ برابر بھی، رائے کے دانے کے برابر بھی اگر اس کے دل کے اندر اللہ کی ربوبیت سے ہٹ کر کے اگر وہ اللہ کی ربوبیت میں کسی کو شریک کرتا ہے، کسی کو ساجی بناتا ہے کہ اس خدا کے جیسا دوسرا خدا بھی ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس مبارک رات میں بھی اللہ رب العزت اس کی مغفرت نہیں کرتے، اس کے گناہوں کو نہیں معافتے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ ایک تو وہ شخص جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو تو اس کی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوگی۔ دوسرا وہ شخص جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہو۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو خوب عبادت کرتا ہے، خوب حاجی ہے، نمازی ہے، سب چیز ہے، مولوی ہے، حافظ ہے، قاری ہے، مفتی ہے، سب چیز ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی، چاہے وہ کتنا بڑا حاجی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا نمازی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا بڑا مفتی کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا ہے، تو اس کی بھی مغفرت اس رات کے اندر نہیں ہوگی۔ اور تیسرا وہ شخص ہے جو دوسرے سے حسد کرتا ہے، اپنے دل کے اندر کینہ اور بغض رکھتا ہے، ایسے شخص کی بھی اللہ تبارک و تعالی مغفرت نہیں کرتا۔ حسد کیا ہے؟ کہ ہم نے دوسرے کی دولت کو دیکھ کر، دوسرے کی ترقی کو دیکھ کر ہم اس کے پیچھے پڑ گئے، اس کے دشمن بن گئے کہ یہ دولت اس کے پاس کیسے آئی، یہ دولت اس کے پاس کیوں آئی، یہ عزت جو اسے ملی ہے یہ کیوں ملی ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، حسد اس کا نام ہے۔ تو اگر کسی انسان کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ دوسرے کی دولت کو دیکھ کر، دوسرے کی عزت کو دیکھ کر، دوسرے کے جاہ و جلال کو دیکھ کر اس کے دل کے اندر دشمنی پیدا ہوتی ہے، تو میرا محترم بزرگوں اور دوستو، ایسے شخص کی بھی اللہ رب العزت مغفرت اس رات کے اندر بھی نہیں فرمائے گا۔ جو مغفرت کی رات ہے، اللہ رب العزت خطاب کر رہا ہے، لیکن ان عام مغفرت کے رات میں بھی اللہ تبارک و تعالی 3 قسم کے انسانوں کی مغفرت نہیں کرے گا۔ ایک اور شخص جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو، دوسرا والدین کی نافرمانی کرتا ہو، اور تیسرا جو اپنے دل کے اندر کینہ، بغض، حسد رکھتا ہو، دشمنی رکھتا ہو، تو ایسے شخص کی اللہ رب العزت مغفرت نہیں کرتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ پرسوں کی رات ہے جو اتوار کا دن گزار کر کے سوموار کی رات ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں یہ رات آنے والی ہے، اس رات کی ہمیں قدر کرنا ہے۔ قدر کس طریقے سے کرنا ہے؟ عبادت کے ذریعے سے کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی منگوانا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کی معاف کر دے، تو معاف کرنے والا ہے، تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ جو بھی آپ اپنے اعتبار سے جس طریقے سے چاہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا کا کوئی مکھیا ہے، منتری ہے، MLA ہے کہ اس کے پاس ہم عزت کے ساتھ جائیں گے تو ہمارا کام کر دے گا۔ نہیں میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت تو اتنا محبت کرنے والا ہے، اتنا پیار کرنے والا ہے کہ اللہ کا بندہ اپنے رب سے جس طریقے سے مانگے، جس طریقے سے وہ مانگ سکتا ہے، اپنی دیہاتی زبان میں ہو یا عربی زبان میں ہو، جس لہجے سے بھی مانگ سکتا ہے، جس طریقے سے بھی مانگ سکتا ہے، اپنے رب سے مانگ کر کے دیکھے، رب اس کو عطا کرنے والا۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کریں۔